ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں آپ مدارس میں وقت لگائیں، میں نے 12 سال لگائے، تو کیا اب میں دوبارہ پڑھنے آ جاؤں؟ تو انجینئر مرزا صاحب کہ اب یہ سارے پڑھ گئے اور ہمدرد نے ان کی حمایت کر کے ان کا مقدمے کو کمزور کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا، اشکارا کر دیا کہ یہ فرقہ پرست ہے، کہ اور ڈرانے دھمکانے کی بات کر بھی رہے ہیں کہ اگر کسی نے ان کی حمایت میں بات کی، یہ کی وہ کی، تو ہم یہ کر دیں گے اور ہمارے پاس اتنے لوگ تیار ہیں، چیخ چیخ کے چلا چلا کے انجینئر قادیانی ہے، ہمدرد رافضی ہے، مولانا اسحاق جہلوی یہ تھا، فلاں فلاں یہ تھا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے دیوبندی بریلوی دونوں مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی اور ان کے جید علماء کرام سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ دیوبندیوں کے وہ مدارس کہ جو پاکستان کے اندر یوں سمجھے جاتے ہیں کہ جنہیں علم کا مرکز اور معدن العلم کہا جاتا ہے، اور ان مدارس میں اور ان میں بھی پھر جید علماء، ایسے نہیں کہ جو مثلا نئے نئے تازہ تازہ علماء بنے ہوں، مولوی بنے ہوں، اکابر دیوبند، اکابر بریلوی۔ اور الحمدللہ عز و جل میرے پاس مدارس کی جن میں تعلیم حاصل کی ہے ان کے پورے جو درجات ہیں، سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی خوف ہے کسی کا، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ مولوی ہے یا نہیں مجھے آپ کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرقہ پرست یا جو مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مثلا مفتی ہمدرد کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ دین پر یا مذہب پر اپنی رائے کیسے دے سکتا ہے، اس کے پاس تو دین کی ڈگری نہیں ہے۔ اکثر کہتے ہیں نا لوگوں کو، اس کے پاس تو دین کی ڈگری نہیں ہے، اس کو عربی نہیں آتی ہے، اس کو دین سے کیا تعلق ہے، اور یہ خود سے آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ خود سے نہیں پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کو ایک پراپر آپ کو ایک سلسلے سے گزرنا ہوتا ہے، پہلے آپ کو ہمارے پاس پڑھنا ہوگا، پھر آپ کو یہ اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے جناب آپ ہی سے پڑھا ہوا ہے، آپ ہی مولویوں سے پڑھا، اور ان مولویوں سے پڑھا ہوا ہے کہ جو آپ کے چوٹی کے علماء ہیں۔ میں بطور ایک مثال کے آپ کو دینا چاہتا ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں، جید علماء میں سے ہیں، مولانا رشید احمد الدیانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، اور دیگر جو اساتذہ ہیں وہاں پر میرے اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے زانو تلبس طے کیا ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے سامنے نہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب تو پڑھاتے نہیں ہیں، انہوں نے صرف نور الازاء ایک مختصر طور پر کچھ لکھی ہے، نور الازاء ایک کتاب ہے لیکن اس کو مختصر کر کے انہوں نے چھاپا تھا، ان کی کوئی تصنیف وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مفکر انسان ہے اور سلوک ارشاد کی مجالس میں ان کی شرکت کی ہے، اور جس طرح دیگر طلباء کرتے تھے۔ تو جامعۃ الرشید کے سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس پر میں ایک پوری ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، جو کہ میرا مادر علمی ہے، اور مجھے اس بات کے اوپر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں پر جید علماء سے اور ان اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ پھر جو بریلوی علماء ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، اہل سنت والجماعت کی عظیم شخصیت، جنہوں نے تبیان القرآن جو قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ لکھی ہے، شرح صحیح مسلم لکھی ہے، نعم الباری لکھی ہے، اور اسی طرح دیگر کتابیں ہیں ان کی، مقالات سعیدی وغیرہ، اور ان کی خدمت کرنے اور ان سے دعائیں لینے کا مجھے اور انہوں نے جو تربیت ہماری کی ہے، یعنی ان اساتذہ کے پاس جن کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ کاش سعیدی صاحب کی زیارت کر لیتے ہیں، الحمدللہ ان سے ہم نے دورہ حدیث کیا، بخاری مکمل ان سے پڑھی ہے الحمدللہ، شروع سے لے کر انما الاعمال بالنیات سے لے کر اور آخر تک جو کلمتان خفیفتان علی اللسان، جو آخری حدیث بخاری کی، یہاں تک ہم نے ان سے درس حاصل کی۔ یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ فرقہ پرست یہ نہ کہیں کہ سنیت کیا ہے، آپ مجھے نہ بتائیں کہ جناب میں یہ کیا بات کروں دین کے مثلا سنی عقائد کو بیان کرتے ہوئے، یا سنیت اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں آپ مدارس میں وقت لگائیں، میں نے 12 سال لگائے ہیں، تو کیا اب میں دوبارہ پڑھنے آ جاؤں؟ کیا اب میں دوبارہ سے آپ کے پاس تعلیم کرنے؟ تو اس لیے آپ کو اگر وہ باتیں کہ جو فرقوں کی باتیں ہیں جن سے ہم نکل گئے الحمدللہ، اور ہم نے دیکھا کہ یہ امت مسلمہ کے اندر تقسیم ہے اور اس کے اندر ایک تشدد پایا جاتا ہے، اور اسلام یہ ہے کہ قرآن اور اہل البیت رسول اللہ کی وصیت ہے۔ جب سے مجھے حدیث ثقلین کا علم ہوا ہے الحمدللہ، معرفت ہوئی ہے، علم کیا معرفت ہوئی ہے ادنا سی، جو مجھے تو میں اب اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ زندگی وہ اہل البیت کی خدمت کے لیے گزارتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس کو شیعت سمجھتے رہیں، رافضیت سمجھتے رہیں، لیکن آپ یہ ٹیچ مت کریں
کہ آپ جو سنیوں کے عقائد کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کون ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آپ مت بتائیے. مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمیں جب ہم دیوبندی مدرسے میں تھے تو بریلویوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، جب بریلویوں میں گئے تو دیوبندیوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس سے انسان کا دماغ کتنا پک جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ کو بتانے کی وجہ یہ ہے شروع میں ہی کہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے ہاں مدارس کا سسٹم ہے اس کے اندر جس طرح سے تربیت ہوتی ہے، طلباء کو تیار کیا جاتا ہے، اختلاف کے بعد گالیاں ہوتی ہیں. آپ مجھ سے اختلاف رکھیں پھر آپ میری ذاتیات کے اوپر بات کریں، کیا آپ کو یا دوسروں کسی کے بارے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دلائل کا جواب نہیں دیتے، ذاتیات پر اتر آتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے گا ابھی چند آنے والے وقتوں میں مفتی ہمدرد کی ذاتیات کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کمپین چلائی جائے گی پاکستان میں. کیوں چلائی جائے گی؟ اسی لیے چلائی جائے گی کہ ان کو تکلیف کس بات سے ہوئی ہے. انجینئر مرزا کے بارے میں نے کیوں حمایت کر دی؟ کیونکہ انجینئر مرزا صاحب نے تو ان کے بابوں کو نیزوں پہ رکھ دیا تھا، اور جناب وہ بالکل لے آئے تھے ان کو میدان کے اندر. تو انجینئر مرزا صاحب کہ اب یہ سارے پڑ گئے اور ہمدرد نے ان کی حمایت کر کے ان کا مقدمے کو کمزور کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا، اشکارا کر دیا کہ یہ فرقہ پرست ہے، اور یہ محض ایک شخص کی نفرت کے اندر یہ اس کے اوپر کیا سے کیا الزامات اور اتہامات لگا رہے ہیں. تو اس لیے اب کیا ہے جناب، تمہارا تو مقدمہ کمزور ہو گیا. اور ان کے مولوی حضرات نے بیانات دیے بھی ہیں کہ اور ڈرانے دھمکانے کی بات کر بھی رہے ہیں کہ اگر کسی نے ان کی حمایت میں بات کی، یہ کی وہ کی، تو ہم یہ کر دیں گے، اور ہمارے پاس اتنے لوگ تیار ہیں کہ جو عاشقان رسول ہیں. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس غازی ہیں اور وہ یہ اس طرح کی، آپ نے کسی مولوی کو دیکھا ہے کہ اس کا بچہ کبھی غازی بنا ہو؟ کبھی آپ نے ان تحریک چلانے والے یہ جو لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، میں نام نہیں لیتا، جو تشدد کی جانب لوگوں کو راغب کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جہاد میں بھیجنے والے یا یہ راغب کرنے والے اور یہ درس دینے والے ہمارے پاس ماشاءاللہ، ورنہ عوام یہ فیصلہ کرے گی. تم کب فیصلہ کرو گے؟ آپ کب فیصلہ کریں گے؟ آپ کا بھائی، آپ کا اپنا رشتہ دار یہ کیوں نہیں کرتے؟ غریب کا بچہ جا کے کیوں وہ غازی بننے اس کو بناتے ہیں آپ؟ تو اور اس طرح کی جو ذہنیت تیار کی جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ڈرانے دھمکانے کی بات ہے، کیونکہ دلائل کی دنیا کے اندر تو پھر ہار جاتے ہیں. دلائل میں تو سامنا نہیں کر پاتے. دلائل میں تو ان کو معلوم ہے کہ بھائی اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا، اور پھر کہتے ہیں تمہارا کیا کام ہے کہ سنی کتابوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو بھائی کن کتابوں کا حوالہ دیں؟ کن کتابوں کا حوالہ دیں اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا حوالہ نہ دیا جائے؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، اگر آپ حق سمجھتے ہیں تو پھر سب کو ان سے حوالہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب ایک فتویٰ جناب آپ دیکھیں انجینئر مرزا صاحب کے خلاف، یعنی یہ تعجب کی بات ہے، فتویٰ وہ شخص دے رہا ہے کہ جس کے اوپر خود پہلے سے فتوے موجود ہیں، اور جو اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے ایسے ریمارکس دے چکا ہے کہ جن سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. اور آج تک پاکستان کے اندر یعنی سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کو خطا پر کہہ کر پورا پاکستان جانتا ہے کہ جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایسے کلمات استعمال کیے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، توہین آپ کہہ لیں، یا لوگوں کو جذبات کو ٹھیس پہنچائے. اب شخص نے فتویٰ دیا اور چیخ چلا کے کہہ رہے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے کہ انجینئر مرزا وہ گستاخ ہے، ہم بیان کیا ہے کہ جناب اس نے اور یہ گستاخی کی ہے وغیرہ، کافر اور مرتد یہ فتوے وغیرہ لگائے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس تو کہنے کو کچھ ہے نہیں. ایک ایسی روایت میں نے تقریر سنی تو میں نے کہا کہ پہلے بھی ان کی زبانی میں موضوع اور من گڑت، یعنی علماء کے اقوال کو یہ شخص حدیث بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب بھی جو انہوں نے جو روایت پیش کی ہے کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، ورنہ تو اس عالم کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور جس نے میرے صحابہ کو سب کیا تو اس پر جو ہے وہ لعنت ہے وغیرہ وغیرہ. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اول تو یہ روایت ہمارے تمام جو محدثین ہیں، جو علماء جرح و تعدیل ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلام سوال جواب کی آرٹیکل ہے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ اتنی کمزور قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اس کے لیے مجھے کوئی حوالے دینے کی یا کوئی ایسی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اتنی سطحی قسم کی یہ روایت ہے، اذا ظہرت البدع وسب اصحابی فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم يفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین.
اب یہ کیا کتاب السنہ سے یہ روایت ہے ابو بکر ابن خلال کی کتاب السنہ، یعنی یہ روایت جس میں یہ کہا گیا کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو گالی دے کوئی تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنتیں۔ یہ روایت نہ بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، کسی کتاب میں نہیں ہے، ابو بکر الخلال کی کتاب السنہ کے اندر ہے۔ اور درجہ اس کا کس درجے کی یہ روایت ہے؟ ضعیف، سب نے اسے ضعیف کہا ہے۔ یعنی یہ اس ویب سائٹ پر میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی درجے میں، اور سلفی علماء پھر بھی اس میں بڑے دیانتدار ہوتے ہیں، کم از کم کہ جو دیانت سے کام لیتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کی موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کی۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، چلے اس روایت کو اگر ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو ایک عالم کو چاہیے کہ وہ وہاں پر حق کی بات کرے۔ اشرف جلالی صاحب مبارک ہو، بلکہ پوری قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سب کا ماننا گالی مان لیا، سب کا جو معنی ہے، سب کا معنی گالی دینا مان لیا ہے۔ ابھی تک تو یہ کیا کہتے تھے؟ صحیح مسلم کی جو روایت ہے 6220، امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا التراب، کہ جس میں 6220 کہ تمہیں کس بات نے روکے ہوا ہے؟ ان تسب ابا التراب، کہ تم ابو تراب کو سب نہیں کرتے، سب۔ اب یہاں پر سب کا معنی کیا ہے؟ جو آپ یہ روایت میں کر رہے ہیں سب کا معنی گالی دینا، تو یہاں پر بھی یہی ہوگا، ورنہ ان کو دیکھیں یہ کہتے ہیں تنقید کرنا فلاں وغیرہ۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت، ابن ماجہ میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیتے ہیں تو سب کا ماننا جو عربی زبان کے اندر ہے وہ یہی ہوگا کہ گالی دینا۔ لیکن یہ نہیں، یہ اپنے مرضی کا معنی کرتے ہیں نا، یہ اپنی مرضی کا، ان کو تو جہاں چاہتے ہیں اپنی مرضی چلاتے ہیں، دین کے اندر اپنی مرضی، کسی کے اوپر فتویٰ لگانا ہو اپنی مرضی، کسی کو اسلام سے خارج کرنا ہو اپنی مرضی، سب یہ کہتے ہیں بھئی ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ آپ بڑے سے بڑا کلمہ کفر کہہ دیں، بڑے سے بڑا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں یہ سلسلہ شروع کرنے والا ہوں کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے، آپ کو بتاؤں گا ان کی حقیقت۔ ان میں سے ایک مولوی صاحب ہیں قاری زوار بہادر صاحب حفظہ اللہ، وہ قاری زوار بہادر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، یہ بیان بھی بلکہ سن لیتے ہیں، پھر میں اس پہ بات کروں۔ اور کسی ایک مسلک کے نہیں، اس نے تمام مسلک کے علماء کو گالی گلوچ کیا، وہ تمام مسلک کے بڑوں کو رگیدا، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ علماء دیوبند کو، نہ علماء اہل حدیث کو، نہ علماء شیعہ کو، کسی کو بھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انجینئر مرزا سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، سب کو انہوں نے توہین کی ہوئی ہے۔ اور بھائی مجھے یہ بتائیں علامہ صاحب، یہی بات اگر کوئی یوں کہے، اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت دیکھ لیں، فتاوی رضویہ دیکھ لیں، ان سے نہ دیوبندی بچا، نہ چکڑالی بچا، نہ ان سے اہل حدیث، سلفی، وہابی، شیعہ، کوئی ان سے نہیں بچا، سب پر انہوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ یہ جملہ جو یہاں کہہ رہے ہیں وہاں پر کہنا پسند فرمائیں گے؟ خود آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کے سارے مولوی جمع ہو جائیں، کیا آپ سب لوگ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ دیوبندی شروع سے لے کر آج تک سارے مسلمان ہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہتے؟ کیا آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جناب کل سے ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے، امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے، سعودی عرب میں آپ جائیں نماز پڑھیں کیونکہ سارے مسلمان ہیں؟ آپ نہیں کہتے نا، یا آپ لوگ کہتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہوں تو یا الگ، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بریلوی حضرات ہیں جن مکتب سے آپ کا تعلق ہے، ان کے جید علماء کرام سے ذرا آپ لکھوا کے دے دیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہم شیعہ کو بھی مسلمان کہتے ہیں، آپ لکھوا کے دے دیں، دیوبندیوں کو مسلمان کہتے ہیں، لکھوا کے دے دیں، بریلویوں کو ان کو سلفی وہابیوں کو کہتے ہیں، لکھ دیجیے، کسی کو نہیں کہتے ہیں آپ۔ تو یہ بات، اور مجھے نہیں معلوم کہ انجینئر صاحب نے آج تک کسی کو کافر کہا، اب مجھے نہیں معلوم، اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے، بلکہ وہ تکفیر کے خلاف ہیں، وہ کسی کو کافر نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کی مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں، کوئی مطلب ان کے پیچھے نماز پڑھیں، نہ انہوں نے کوئی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ سب فرقہ پرستی ہے دوسروں کی مخالفت کے اندر، اس لیے یہ جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے نا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، اس طرح کی یہ کوئی قرآن و سنت کا حکم نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں فلاں مولوی نے اگر فتویٰ دے دیا ہے تو وہ کوئی قرآن و سنت کی طرح جو ہے، نہیں، یہ ان کی اپنی رائے، یہ فتوے ان کے ایک دوسرے کے خلاف موجود ہیں، سب کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے موجود ہیں،
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر یہ فتوے آپ اس کو کوئی مطلب ایسا سمجھ لیں کہ یہ بڑی مقدس چیز ہو گئی ہے، تو اگر یہ مقدس چیز ہے تو یہ مقدس یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر چکے ہیں اس مقدس بات کو. یعنی اگر اس کو آپ اس درجے پہ لے آئیں گے تو دیوبندی بریلویوں کے خلاف، اور یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ ہمیں معلوم ہے صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے. سو لہٰذا آپ یہ مت بتائیں نہیں ہم تو دیوبندی بریلوی ماشاءاللہ بڑے شیر و شکر ہیں اور اتحاد ہے اور وغیرہ ہے، اور یہ سب سیاسی باتیں ہیں، سیاسی نعرے ہیں. دوسروں کو جو ہے وہ دھکا دینے کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک اتحاد بناتے ہیں. اسلام کے لیے آپ نہیں، اسلام کے لیے اگر آپ اکٹھے ہوتے تو آپ حدیث ثقلین کے اوپر ہوتے، آپ اہل البیت علیہم السلام کے لیے، اور اگر اسلام کی بات ہوتی تو آپ مسلمانوں کے لیے ہوتے. کبھی بھی آپ نے جو گروہ اپنے جلسوں میں مخالف فرقے کو نہ بلائے، مسجدیں آپ لوگوں نے الگ کر دی ہوں، تو یا آپ دیکھیں کہ شیعہ جلسے میں جانے کی وجہ سے، مجلس میں جانے کی وجہ سے آپ اسے نکال دیتے ہو، تو آپ یہ بات ہرگز مت کریں کہ آپ لوگ اسلام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنے کچھ اور بات ہے جو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس فتوے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شرعی حیثیت ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کو جو پیش کر رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ایک عالم دین نے فتویٰ دیا، خود ان کے خلاف فتوے موجود ہیں، خود ان کے خلاف پروٹیسٹ موجود ہے، خود جو یہاں پر ہیں. مثلاً پچھلے دنوں میں نے قریشی صاحب کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ گستاخی کی انجینئر صاحب نے، تو خود ان کو بھی لوگوں نے گستاخ صحابہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. خود ان کے فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، شیعہ ہے وغیرہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ موصوف جلالی صاحب یہ طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو طارق مسعود صاحب کو بھی تو یہ گستاخ سمجھتے ہیں، بلکہ کہا ہے انہوں نے کون بچا ان سے؟ کوئی بچا ان سے؟ کوئی نہیں بچا. تو لہٰذا یہ ایک ایسا خطرناک رویہ ہے دوستو، اتنا خطرناک رویہ ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا اسلام سے متعلق، ان کے ذہنوں میں، ان کے حوالے سے کہ بھائی یہ ہے مطلب مسلمانوں کا چہرہ، یہ ہے اسلامک اسکالرز کا چہرہ کہ گفتگو ایسے ہوتی ہے. مطلب ان کی گفتگو میں آپ دیکھیں کہ جب یہ آپ سے مخالفت میں آتے ہیں نا، اتنی بری لینگویج یوز کرتے ہیں، اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ اپنے مخالفین کو کیسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے تعلق مطلب گالیاں آپ کو اتنی بری بری گندی گندی دیں گے، ایسے اتہامات لگائیں گے، الزامات لگائیں گے، آپ کی کردار کشی کریں گے، ماں بہن کی بات گالیاں دیں گے، آپ کو مطلب ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ آپ اپنی زبان پہ کبھی آپ نے مطلب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہماری تربیت میں کبھی حصہ ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو کہاں سے آتی ہے ان کی؟ مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ آخر ان کے اخلاق کیوں کمزور ہے. میں اس کا جو سبب سمجھاؤں، پہلے میں سمجھتا تھا کہ کچھ اور وجہ، اب میں یہ سمجھاؤں کہ اہل البیت سے دوری. واللہ باللہ جو شخص اہل البیت سے دور ہوتا ہے اس کے اندر بد اخلاق ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر دہشت آ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے بس لوگ جب تک گلے نہیں کاٹوں گا نا تو میں کہیں اسلام کی خدمت ہی نہیں کر پا رہا ہوں. وہ اپنے ایمان پہ شک کر رہا ہوتا ہے. ہاں، حالانکہ اسلام معاف کرنے کا نام ہے. یہ میں سمجھا ہوں کہ یہ جو اخلاق میں جو خرابی ہے ہمارے مذہبی طبقات کی، وہ اہل البیت علیہم السلام کے علم اور اخلاق سے دوری ہے. یہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے فتوے لگاتے ہیں نا، چیخ کے چلا کے انجینئر قادیانی ہے، ہمدرد رافضی ہے، مولانا اسحاق جہلوی یہ تھا، فلاں یہ تھا، یہ مطلب دوسروں کے خلاف جو جتنے سب کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اہل البیت کے ساتھ تعلق نہیں، نہ ان کے اخلاق کے ساتھ، نہ ان کے علوم کے ساتھ. یہ وجہ میں سمجھاؤں. واللہ عالم بالصواب. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں کیا وجوہات آئی ہوں گی. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کی جو فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے، اس کو آپ ویسے ہی بس تفریح میں سمجھ لیں کہ اس کو لے لیں، کوئی سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.